السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے ریاض میں سعودی وزیر تجارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے ہم منصب سے ملاقات میں کاروباری وفد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کی جا سکے۔ صدر مملکت نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں پن بجلی اور سیاحت کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج ملک کے منتخب 91 اضلاع میں مختلف دورانیے کی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم شروع ہوئی۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح پالیسی 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان کے اشرف عرفان نے میکسیکو کے گومیز ڈومنگوز کو 3-1 سے شکست دے کر روچسٹر پروم اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ اور نامور مزاحیہ اور فلمی اداکار منور ظریف کی 48ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب تفصیل میں پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان سخت محنت کے ذریعے اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر ترقی کے لیے عالمی شراکت داری اور توانائی کے بارے میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، جو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کے اقتصادی بحران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا بجلی کا شعبہ مشکلات کا شکار اور مالی شعبہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ادارہ جاتی اصلاحات کی ہیں۔ انہوں نے ملکی معیشت کی مدد کے لیے سعودی عرب، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں ہے، جبکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کے بدترین سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ شہباز شریف نے امتحان کی اس گھڑی میں پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی عرب، برطانیہ، خلیجی ممالک اور امریکہ سمیت تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطین کی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں مستقل امن قائم کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت پاکستان اور سعودی عرب کے اقتصادی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں اور باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر تجارت ماجد الکسابی سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر فعال ہے۔ اس موقع پر سعودی وزیر نے کہا کہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی ہدایات کے مطابق پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 1.5 برس کے دوران 2 طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر نے کہا کہ سعودی تاجر برادری کا ایک وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے تجارتی اور کاروباری وفود کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ انہوں نے آج ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات کے دوران انہیں یہ دعوت دی۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا اور فن و ادب بالخصوص پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے بارے میں ان کے علم اور معلومات کی تعریف کی۔
دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور تجارت کے شعبوں میں تاریخی تعلقات کا بھی ذکر کیا اور مستقبل میں اس تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مشترکہ وزارتی کمیشن کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں بلانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کو رواں سال پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان اور ملائیشیا نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کے ملائیشیا کے ہم منصب داتو سیری حاجی محمد بن حسن کے درمیان ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باقاعدہ اعلیٰ سطح کے رابطوں، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات پر زور دیا اور رواں سال اسلام آباد میں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اگلے مرحلے کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں ٹھوس اقتصادی فوائد حاصل کرنے اور ایک دوسرے کی مارکیٹ سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور فلسطینیوں کو ضروری انسانی مدد کی فراہمی پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، ارامکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر امین ناصر اور ایکوا کے چیئرمین محمد ابو العنیان سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر کے مختلف معاشی شعبوں بالخصوص سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تمام ممکنہ مدد اور رہنمائی فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کی ترقی اور علاقے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے کہا کہ آزاد کشمیر سیاحت کے وسیع مواقع اور خوبصورت مناظر سے مالا مال ہے، جن کو مکمل طور پر ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ سیاحوں کو راغب کیا جا سکے۔ آصف علی زرداری نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کے اصول تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ مقبوضہ علاقے میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مظالم کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان میں بنیادی ڈھانچے کی تیزی سے بہتری اور تعلیم اور صحت کے شعبوں کو مستحکم کرنے پر توجہ دینے پر زور دیا ہے، جس کا مقصد علاقے کو ملک کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانا ہے۔ انہوں نے یہ بات گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گربل خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران صدر کو گلگت بلتستان حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بتایا۔ علاقے کی استعداد کار کو اجاگر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پن بجلی کی وسیع صلاحیت موجود ہے، جسے ملک کی ترقی کے لیے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور ترکی کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دونوں ملکوں کے عوام کو مزید قریب لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکی کی بری فوج کے کمانڈر جنرل سلکوک برگت اوگلو سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور ترکی کے باہمی مفاد میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ترکی کی بری فوج کے کمانڈر نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ترکیہ کے بری فوج کے کمانڈر جنرل سلکوک برکت اوگلو نے آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور اور باہمی دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاکستان اور ترکیہ کی افواج کے درمیان موجودہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں جانب سے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر قائم گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ معزز مہمان نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں ایک خصوصی پروقار تقریب میں ترکیہ کی بری فوج کے کمانڈر جنرل سلکوک برکت اوگلو کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں بڑے پیمانے پر میٹرو میں گڑبڑ اور گیس چوری زائد بلوں کی اصل وجہ ہے۔ حاجی جمال شاہ کاکڑ کی جانب سے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ کوئٹہ ریجن میں نقصانات تقریباً 55% ہیں اور حکومت صارفین کی سہولت کے لیے اس مسئلے پر کام کر رہی ہے۔ ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے اعظم نصیر تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے چکدرہ اپر دی روڈ کی مرمت کے لیے 96 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ مرمت کا کام اگلے مہینے تک مکمل ہو جائے گا۔ وزیر قانون نے بیجوں کے بارے میں ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2024 بھی ایوان میں پیش کیا۔ اقتصادی امور کے وزیر احد چیمہ نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم میں زیادہ سے زیادہ اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان نے قازقستان کے سفیر یزدان کستافین سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ اس موقع پر قازقستان کے سفیر نے تجارت، توانائی، زراعت اور علاقائی روابط سمیت دیگر ترجیحی شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے حوالے سے قازقستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ مواصلات اور نجکاری کے وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ ملک میں موٹر ویز کے نیٹ ورک کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ اس خبر کی مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں 14ویں پروبیشنرز کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مواصلات نے کہا کہ موٹر ویز نیٹ ورک کے سکھر سے حیدرآباد تک کے اہم حصے کی تکمیل میری ترجیح ہے۔ میری پرائرٹی ہوگی کہ ہم اس کو جلد سے جلد مکمل کریں تاکہ موٹر ویز کا جال جو ہے وہ کراچی تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسلام آباد سے گلگت اور سکردو تک موٹر وے کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ بہت اچھی موٹر وے وہ اسلام آباد سے لے کے ناران کاغان سے گزرتی ہوئی بابو سے ٹاپ سے ہوتی ہوئی تو سکردو اور گلگت تک پہنچا سکے، یہ اس علاقے کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات نے کہا کہ موٹر ویز پولیس کو مالی طور پر خود مختار کرنے اور اس کی آمدن بڑھانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری موٹر ویز جو ہے ان کا جو بوجھ ہے وہ ہم خود اٹھا سکیں۔ ہم نے اپنے ٹارگٹس بنائے ہیں اور انشاءاللہ ہم ٹارگٹس کو پورا کریں گے۔ موٹر وے پولیس کی فرشناسی، نظم و ضبط، کارکردگی اور اچھی ساکھ کو سراہتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہر پاکستانی اس فورس پر فخر کرتا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج نارووال میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت اب ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کے 91 منتخب اضلاع میں آج مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 2 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم پنجاب کے 10 اضلاع، سندھ کے 24، خیبر پختونخوا کے 26 اور بلوچستان کے 30 اضلاع اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندے مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری۔ قومی انسداد پولیو مہم کے تحت آج سے پنجاب کے 10 اضلاع میں پولیو کی خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق 67,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہیں۔ مہم کے دوران 91 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ترجمان نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کے صحت مند مستقبل کو یقینی بنائیں۔ مزید برآں سربراہ انسداد پولیو پروگرام خضر افضال نے کہا ہے کہ وائرس روکنے کے لیے خصوصی مہم انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بار بار بیرونی وائرس نمودار ہو رہا ہے اور تمام تر محنت پولیو کی مقامی افزائش کو روکنے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ضلعی افسران مہم کی خود نگرانی کریں اور پولیو ویکسین کے معیار کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کے مؤثر استعمال سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ اور اب کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سومرو کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج گداب کراچی میں نئے قائم ہونے والے گلشن آقا کھیل گورنمنٹ ڈسپنسری میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر 25 اضلاع میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیکیورٹی چیلنجز اور مسلسل وائرس کلسٹرز کے باوجود یہ یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں کہ کوئی بھی بچہ غیر محفوظ اور غیر ویکسین سے محروم نہ رہے۔ ایک ہفتے
ہفتے تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم میں صوبے کے 25 اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 80 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ صوبے بھر میں 62,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز مہم میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 4,000 سیکیورٹی اہلکار ان کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی رپورٹ۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے 28 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی جانب سے 21,038 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز، افغان مہاجرین کے کیمپ سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کا دوسرا مرحلہ 400 مردان، ڈیرس ملہان، لوور دیر اور لوور چترال میں 2 مئی سے شروع ہوگا۔ مہم کے دوران پولیو ٹیموں کی تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب سنتے ہیں کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی رپورٹ۔ بلوچستان کے 30 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولیو مہم کے دوران تقریباً 23 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 10,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ اور آخر میں پیش ہے بہاولپور کے نمائندے رضوان کی یہ رپورٹ۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاولپور ڈویژن کے ضلع رحیم یار خان میں 5 روزہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ضلع بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 11 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ رحیم یار خان کی جانب سے حساس یونین کونسل اور کچے کے علاقے میں پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیموں کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم پرویز نے والدین کو کہا ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ پاکستان میں پولینڈ کے سفیر مسیج پیسارکی نے کہا ہے کہ پولینڈ کا ایک وفد ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے پر بات چیت کے لیے آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آج رات ایوان صنعت و تجارت لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دورہ ماحولیاتی شعبے میں 2 طرفہ تعاون مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں سماجی تحفظ کے نظام کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں سندھ سوشل پروٹیکشن بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے کے 15 اضلاع میں ماں اور بچہ امدادی پروگرام کے تحت اب تک 1.5 لاکھ خواتین میں 31 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد رقم تقسیم کر چکی ہے۔ اس موقع پر سوشل پروٹیکشن بورڈ نے سوشل سیکورٹی ڈیلیوری سسٹم اسکیم کی منظوری دی، جو عالمی بینک کے تعاون سے شروع کی جائے گی۔ وفاقی حکومت رواں سال سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال ریگولر حج اسکیم کے تحت 69,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سال حج کے اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی کمی کی ہے، جبکہ فضائی کمپنیوں کو بھی ٹکٹ کی قیمت کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آج خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے اور وہاں سے بڑی تعداد میں ہتھیاروں، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کی کھیپ برآمد کی گئی۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے کارروائی کو سراہا۔ علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گلگت بلتستان کے علاقے گاہکش میں فورس کمان شمالی علاقہ جات نے آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت فری آٹزم تربیتی کیمپ کا اہتمام کیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 28 نوجوانوں نے کیمپ میں شرکت کی اور اس موقع پر انہیں لیکچرز کے ذریعے آٹزم کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی۔ کیمپ میں شریک والدین اور دیگر شرکاء نے پاک فوج کی جانب سے اس طرح کے مفت پروگرامز کے انعقاد کو سراہتے ہوئے دیگر علاقوں میں بھی ایسے کیمپ قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور لیا کیمپس کے طلباء اور اساتذہ نے ملتان گیریژن کا دورہ کیا اور پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ایک دن گزارا۔ وہ شہداء کی یادگار پر گئے، پھول چڑھائے اور شہداء اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ طلباء اور اساتذہ کے اس دورے کا مقصد عام آدمی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات مستحکم کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کشمیری نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ خود ارادیت کے اصول کے لیے اپنی جدوجہد پر ثابت قدم رہیں۔ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ شبیر احمد شاہ نے زور دیا کہ حریت پسند تنظیموں پر پابندیوں، گھروں اور دفاتر کی ضبطی اور کشمیری نوجوانوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے ان کے عزم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے انتخابی مہم میں مسلم مخالف بیانیوں کو فروغ دینے پر بی جے پی اور اس کے اعلی کاروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دریں اثنا ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم اور کشمیر کولیشن نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے واشنگٹن میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 77,643 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے 60 کلومیٹر دور ایک ڈیم پھٹنے سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز خواتین ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کی خواتین ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 122 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے مقررہ ہدف 18.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے امریکہ میں راجسٹر پروم سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ انہوں نے 11-5، 11-8 اور 14-12 کے سیٹ سکورز کے ساتھ 3-0 سے واضح کامیابی حاصل کی۔ اشرف عرفان نے فائنل میں گومیز ڈومنگوز کو 10-12، 4-11، 11-9 اور 9-11 سے ہرایا۔ انہوں نے $9,000 کا نقد انعام بھی اپنے نام کر لیا۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام لاہور راوی ریلی اگلے ماہ کی 4 اور 5 تاریخ کو لاہور میں منعقد ہوگی۔ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے TDCP کے مینیجنگ ڈائریکٹر حمیرہ اکرام نے کہا کہ ریلی کا ٹریک 35 کلومیٹر طویل ہوگا، جس میں خواتین سمیت 60 ڈرائیورز حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ ریس میں ڈرٹ بائک، اسٹریٹ بائک اور ٹرک کی ریس شامل ہوگی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آئندہ ماہ کی 4 تاریخ سے شروع ہونے والے سلطان ازلان شاہ کپ کے لیے 18 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی شرح 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج کراچی میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ معیشت کو مستحکم بنانے کے اقدامات معاشی بحالی کے پیش نظر مہنگائی کی شرح کم کرنے اور بیرونی صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے اگلے برس ستمبر تک مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کی سطح پر لانے کے لیے حالیہ مانیٹری پالیسی اقدام کے کردار پر زور دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1047 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 72,742 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 613 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 385 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ ہیل مارک لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 86 روپے 32 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 600 روپے 21 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 40 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 343 روپے 66 پیسے اور 344 روپے 28 پیسے، یورو 298 روپے 90 پیسے اور 299 روپے 43 پیسے، UAE درہم 76 روپے 28 پیسے اور 76 روپے 42 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,04,350 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,50,277 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ تجارتی خبریں اور اب شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں۔
नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की आज 48वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील हमारी नुमाइंदा अफाफ सईद से। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ की आज 48वीं बरसी मनाई जा रही है। जिसको कोई समझ ना सका वो सब